آج اسیم کے اس خط نے اس کی زندگی کا بھولا بسرا باب کھول دیا تھا، جو حالات کے زلزلوں سے من و مٹی کے تلے دب گیا تھا۔ اس کی حالت اس بچے کی سی ہو رہی تھی جس کی بہت ہی پیاری چیز کھو جائے اور وہ بے بسی کے عالم میں ہاتھ ملتا رہ جائے۔ کہاں کھو گئی، ہاں کہاں کھو گئی میری کلا، جو مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ میرا پہلا پیار، میں نے اس کے ساتھ یہ بے وفائی کیوں کی؟ کیوں چاہت اور محبت کی لالسا میں اسے چھوڑ دیا؟ کیا میری لگن سچی نہیں تھی؟ اور پھر وہ جٹ گئی تھی من و مٹی کی پرتیں ہٹانے میں، جس کے نیچے اس کی کلا دفن تھی۔ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ ہر ایک پرت کے نیچے ایک یاد تھی، ہر تصویر ایک جذباتی پڑاؤ تھی۔ سر پر گگری اٹھائے یہ لڑکی کالج کی یادوں کی سرمایہ تھی۔ رو پہلی چاندنی میں شرمائی لجائی سی یہ لڑکی امان کی محبت کی شروعات تھی۔ یہ جلتی پگھلتی شمع ان دنوں کی یاد دلاتی تھی جب وہ امان کے بکھرے وجود کو سمیٹنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی، اور یہ خون میں ڈوبے ناخون جب وہ امان کی لاپرواہی اور بے وفائی سے ہتاش ہو چکی تھی۔ ہر ایک تصویر دل میں ہزاروں طوفان اٹھاتی تھی۔ نہ جانے دل کیسا کیسا ہو جاتا تھا، کبھی رونے کو جی چاہتا تھا، کبھی ہنسنے کو جی چاہتا تھا۔ یادوں کی ان تاریک گلیوں میں بھٹکنا بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ وہ گھبرا گھبرا کر لوٹ آتی تھی۔ ایک دل کہتا تھا جو مٹ گیا دفن ہو گیا اسے بھول جا، گڑے مردے مت اکھاڑ، پھر سے زندگی کو جذباتی لہروں کے حوالے نہ کر۔ ان لہروں کی کوئی دشا نہیں، کوئی منزل نہیں، نہ جانے کہاں لے جا کر پٹک دیں۔ لیکن رہ رہ کر اسیم کا خط اسے برش اور کینواس کی طرف لے جاتا۔ اس کے اندر کے لطیف فنکارانہ جذبات کو یاس اور غم کے بادلوں نے گھیر رکھا تھا۔ وہ کوئی تصویر تو نہ بنا سکی، لیکن اس آرٹ کمپٹیشن میں جانے کی لالسا کو نہ روک سکی۔ لیکن اس لٹی پٹی حالت میں اسیم کے سامنے جائے تو کس طرح؟ اس اسیم کے سامنے جسے کبھی کالج کے دنوں میں اس نے ہمیشہ اپنے سے حقیر سمجھا تھا۔ اسیم نشا کی تصویروں کا جنون کی حد تک دیوانہ تھا۔ وہ اکثر اس کی تصویروں پر اس سے تبصرہ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کی باتوں کو وہ کسی ناسمجھ بچے کی بے وقوفی سمجھ کر ٹال دیتی تھی۔ وہ ہر قدم پر اسے یہی احساس دلاتی تھی کہ تم ابھی پہلی سیڑھی پر ہو اور میں تم سے بلندی پر، مجھ تک تمہاری رسائی نہیں ہے۔ اور آج جب وہ مجھے اس حالت میں دیکھے گا تو کالج کے دنوں کی اس غرور کا کیا ہوگا؟ اسے تو آج بھی اس غرور پر ناز ہے، اس غرور کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ لیکن زندگی کی رمق دیکھ کر من تھا کہ ڈواڈول ہوا جا رہا تھا۔ شاید ایسے ہی وقت کے لیے شیطان نے کہا تھا کہ اے خدا، میں تیری دنیا کو اتنا حسین بنا دوں گا کہ تیرا بندہ اس کے سحر سے بچ نہیں سکے گا، اور وہ بھی نہ بچ سکی تھی۔ خود کو حشاش بشاش ظاہر کرنے کے تمام حربے استعمال کر، خود کو بہت بنا سنوا کر وہ آرٹ گیلری پہنچی تھی۔ لیکن جب اسیم سے اس کی مٹبھیڑ ہوئی تو اپنی تمام زندگی کی محرومی اس نے اسیم کے چہرے پر پڑھ لی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ وہ ان کی تاب نہ لا سکی۔ حیرانی سے اسیم کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، وہ ٹھگا سا کھڑا ہی رہ گیا تھا۔ مانو کہہ رہا ہو یہ تم ہی ہو، نشا ہی سنبھلی تھی۔ خود کو قابو کر کے وہ اسی کالج والے لہجے میں بولی تھی، ارے یہ شیطان کہاں سے وارد ہو گیا؟ کہاں تھے اتنے دنوں؟ کہو کیسے ہو؟ اس کی آواز پر اسیم چونک پڑا تھا۔ اوہ ہاں، سنا ہے انسانوں کی دنیا میں فرشتوں نے بڑا باویلا مچایا ہوا ہے، سوچا چل کر دیکھا جائے، شاید ہم شیطانوں سے ہی کچھ کام بن جائے۔ اس کا اشارہ کس طرف تھا نشا سمجھ گئی تھی۔ واہ جناب، کون سا حربہ لے کر آئے ہیں؟ فی الحال تو یہ آرٹ کمپٹیشن لے کر آیا ہوں، چلیے دیکھتے ہیں۔ اور وہ دونوں ایک ساتھ اندر ہو لیے تھے۔ نشا مایوسی اور محرومی کے حصار میں قید یوں ایگزیبیشن میں گھومتی رہی جیسے کوئی قیدی جیل کی سلاخوں سے دنیا کو دیکھ رہا ہو۔ اسیم کیا بولتا رہا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
چلتے وقت اس نے یوں ہی کہہ دیا تھا، کبھی آنا میری طرف، اور پھر ایک دن اس کی توقع کے خلاف وہ آ ہی دھمکا تھا۔ اسے دیکھ کر نشا گڑبڑا سی گئی تھی، لیکن وہ نہیں، وہی کالج کے دنوں والا سین تھا، لاؤبالی، بے فکر سا، خود کے بارے میں بتاتا رہا، کہاں تھا، کہاں رہا، کالج کے دوسرے لڑکے لڑکیوں کے بارے میں بتاتا رہا، لیکن اس نے نشا کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو۔ اگر بات کر کبھی اس کی طرف پلٹ بھی جاتا تھا تو وہ ادھر ادھر کی بات کرنے لگتا، مانو کوئی رشتہ زخم ہو، چھونے سے ڈرتا ہو۔ لیکن اسیم کی اپنائیت، بے لوث اور بے غرض برتاؤ دیکھ کر نشا خود کو زیادہ دیر اپنے حصار میں بند نہ رکھ سکی۔ اس کی حالت اس مسافر کی سی ہو گئی تھی جو بہت دور سے بوجھا ٹھوتا لا رہا تھا اور بیچ سفر کے کوئی شہسوار دکھائی دیے جائے۔ دھیرے دھیرے اپنی گزری زندگی کی ساری داستان نشا نے اسیم سے کہہ دی تھی۔ مدتوں سے جس غم کے بوجھ کو وہ اکیلی اٹھائی تھی، آج اس نے اسیم سے بانٹ لیا تھا۔ اسیم نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ نشا، زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کالی گھٹاؤں کے بعد سورج اور زیادہ تابناک ہو جاتا ہے۔ بدلی سے نکلا ہوا چاند اور بھی خوبصورت لگتا ہے۔ مایوسی اور غم کی یہ گھٹائیں تمہیں کچھ نہیں دینے والی۔ ہاں، لوگوں کے رحم کی بھیک تمہیں ضرور مل جائے گی۔ تمہیں تو شاید یہ ٹھیک لگے، لیکن تمہارے بھیتر کا جو کلاکار ہے، کیا وہ بیچارگی کی زندگی جینا پسند کرے گا؟ نشا، اس کلاکار کی خاطر خود کو غم کے قید سے آزاد کرو، وہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ جس غرور کے بکھر جانے کے ڈر سے وہ اس کے سامنے جانے سے کترا رہی تھی، اسی غرور کو سمیٹ کر وہ اس کی جھولی میں ڈال گیا تھا۔ مانو نشا کا غرور اسے نشا سے بھی زیادہ پیارا ہو۔ پل بھر میں اس نے نشا کی شرمندہ نہ ہونے دیا تھا۔ ایک بار آنکھ سے آنکھ نہ ملائی تھی، مانو اس نے جان لیا ہو کہ اس کی آنکھوں کی ندامت کو اس نے پڑھ لیا تو نشا کا دل کرچی کرچی ہو جائے گا۔ اسیم کے چلے جانے کے بعد اسے بار بار ایک ہی جملہ کچوٹتا رہا، یہ ہمدردی اور بیچارگی کی زندگی تمہاری پہچان بن کر رہ جائے گی۔ اس نے دھیرے دھیرے خود کو سنبھالنا شروع کیا، اپنے بکھرے وجود کو سمیٹنا شروع کیا، دھیرے دھیرے کئی پینٹنگز بھی بنا ڈالیں۔ اسیم اکثر آتا، اس کی پینٹنگز پر تبصرے کرتا، کبھی تعریف کرتا، کبھی تنقید تو کبھی ڈانٹتا۔ وہ اپنے کالج کے دنوں کا رنگ کہاں بھول آئی ہو، جو اس کی پینٹنگز کو ایک نمایاں حیثیت دیتے تھے۔ ایسے وقت میں اسے بے اختیار امان یاد آ جاتا تھا۔ شادی سے پہلے وہ سوچا کرتی تھی کہ امان اس کی تصویروں کو لے کر خوب بحث کیا کرے گا، اس کی خامیاں نکالے گا، اسے پھٹکارے گا، اور وہ صرف اسے تکتی رہا کرے گی اور اس سے کہے گی، امان، یہ غلطیاں تو میں تمہاری پھٹکار سننے کے لیے ہی کرتی ہوں۔ تمہاری یہ پھٹکار جو مجھ میں ایک عجیب سی آسودگی بھر دیتی ہے، میں اپنے سر پر تحفظ کی ایک چھت پڑی محسوس کرتی ہوں۔ اگر کہیں ڈگمگا کر گرنے لگوں تو تھامنے والا کوئی ہے تو۔ امان، کاش تم وہ میرے اندر کے کلا کو یوں نہ گھوٹا ہوتا، اس چنگاری کو بھبک کر جل جانے دیا ہوتا، پھر تو یہ راکھ بن کر خود بخود ہی تمہارے قدموں میں بکھر جاتی۔ اس گھٹی چنگاری کے کسیل ایک دھویں نے میرے سارے وجود کو زہر آلود کر دیا ہے۔ اسیم، تم میرے زہر آلود وجود سے مٹھاس کی بوندیں کس طرح نکال سکتے ہو؟ لیکن اسیم میرے اس زہر آلود وجود کا منتھن کرنے میں لگا رہا۔ جب وہ مایوسی کے اندھیرے میں گم ہونے لگتی تو اسیم ہاتھ پکڑ کر اس کی راہ موڑ دیتا۔ وہ روز آتا، گھنٹوں بیٹھا رہتا، دنیا جہاں کی باتیں کرتا رہتا، اس کے ہوتے وقت کیسے گزر جاتا اسے پتہ بھی نہ چلتا۔ وہ انجانے میں ہی اس کی ہدایتوں پر عمل کرتی جاتی۔ اسے خود حیرانی ہوتی کہ وہ کیسے بنا چوں چرا کیے اس کا کہا مان لیتی تھی۔ کہیں یہ اسیم کی تئیں اس کی محبت تو نہیں؟ اس نے خود کو ٹٹولا تھا، لیکن وہاں تو صرف امان کی یادوں کے سائے تھے۔ اس کا دل امان کی مچائی ہوئی تباہی سے اس درجہ چور چور تھا کہ اس میں اتنی سکت ہی نہ تھی کہ وہ پھر سے کھل سکتا۔ یہ دنیا عورت کو چار دیواری میں قید کرتی ہے، 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی ہے، اس ڈر سے کہ کہیں اس کے بہکے ہوئے قدم لرزش بن کر انہیں رسوائی کی کھائی میں نہ دھکیل دیں، کہیں وہ بے راہ ہو کر اپنے فرض کو نہ بھول بیٹھے۔ لیکن شاید وہ نہیں جانتے
کہ اس معاملے میں تو اس کے بنانے والے خالق نے ہی اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اسے وہ مادہ بخشا ہی نہیں کہ وہ حقیقتوں سے منہ موڑ کر زندگی کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہو سکے. ہزاروں غم کی کھائیاں اس کے سکھوں کے درمیان لا کھڑی کی ہیں، جنہیں عبور کرتے کرتے اس کی عمر بیت جاتی ہے. وہ تو ایک پودے کی طرح ہے جو جب تک نہیں کھلتا تب تک اس کی جڑیں مضبوطی سے زمین میں نہ گڑ جائیں. امان کے غم کو بھلانے کے لیے اس نے خود کو اور زیادہ مصروف کر لیا. اسیم کے کہنے پر ایک نوکری بھی کر لی. ویسے تو زیادہ تر وقت اس کی تصویروں کی دنیا میں ہی گزرتا. وہ پھر پہلے والی وہی نشا ہو گئی تھی جو صرف رنگوں کی دنیا میں کھوئی رہتی تھی. پہلے اس کی پینٹنگ میں جوش، حوصلہ اور امنگیں تھیں، تو اب ٹھہراؤ تھا، پختگی تھی، ایک تلخی تھی. دھیرے دھیرے اس کی سرگرمیاں بڑھنے لگیں. اس کی پینٹنگز آرٹ گیلریز کی رونق بڑھانے لگیں، اخباروں میں تبصرے چھپنے لگے. لوگوں کو اس کی پینٹنگز میں ایک نئی سمت دکھائی دیتی تھی. وہ مختلف فنی سوسائٹیوں کی رکن بن گئی. پروگراموں میں شرکت کے لیے دعوت نامے آنے لگے. کئی ایک پروگرام کی صدارت کا بھی موقع ملا. دھیرے دھیرے اس کی تصویریں فنی حلقوں میں بحث کا موضوع بننے لگیں. فنی ماہرین کا خیال تھا کہ اس کی تصویریں فنی دنیا کو ایک نئی سمت ادا کر رہی ہیں. اس کی تصویروں میں نئی پرانی تصویروں کا ایسا سنگم تھا جو آج کے اس کٹھن دور میں ایک نئی راہ دکھاتا ہے. اس طرح آرٹ کی دنیا میں اسے ایک نمایاں حیثیت حاصل ہو گئی تھی. اس کامیابی نے اس کی پچھلی زندگی کی محرومی کو سلیٹ پر لکھی غلط عبارت کی طرح مٹا دیا تھا. بس کچھ ایسا ہی تھا جیسے بمباری سے تباہ شدہ شہر پر نئی عمارتیں تعمیر ہو گئی ہوں. اب اس کی زندگی کے نئے ایام تھے، نئے شب و روز تھے. اب اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرتے ہوئے بھی اسے گھبراہٹ ہوتی تھی. کبھی کبھی سوچتی یہ سب کیسے ہو گیا، اور تبھی سامنے آ جاتا ہنستا مسکراتا اسیم. ہاں، یہ سب اسی کی تو بدولت ہوا ہے. وہی تو تھا اس کی کامیابی کے روح رواں. اس کے دل میں اسیم کے تئیں ایک لطیف سا جذبہ ابھرا اور اس کے ہونٹ مسکرا اٹھے. لیکن اسیم نے تو کبھی کچھ کہا ہی نہیں. یہ سب باتیں کیا کہنے کہلانے کی ہوتی ہیں؟ اس کی چاہت کا ثبوت تو اس کی زندگی کا مہکتا مسکراتا یہ چمن ہی ہے جو کبھی اجڑا دیار تھا. اس احساس سے اس کی زندگی کے اس چمن میں پیار کی نئی کوپلیں پھوٹ پڑی. آج شام اسے ایک جلسے کی صدارت کے لیے بلایا گیا تھا. آج وہ معمول سے ہٹ کر کچھ نئی طرح سے تیار ہوئی تھی. اس کا لباس، اس کا بناؤ سنگار زندگی کی ایک نئی رمق کی نشاندہی کر رہا تھا. اس نے گلاب کی ایک تازہ کلی اپنے پرس میں ڈال لی تھی. اپنے دل کا حال وہ اس گلاب میں بند کر کے جب اسیم کو دے گی تو شاید کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہی نہ رہے گی. جب وہ جلسے میں پہنچی تو اسیم اسے کہیں دکھائی نہ پڑا. پروگرام کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے وہ سیدھی اسٹیج پر چلی گئی. پروگرام کے بعد جب وہ اسیم کو ڈھونڈتی کینٹین تک پہنچی تو دیکھا اسیم کسی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھا تھا. چائے کا دور چل رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا، ارے اسیم میاں، آپ کی نشا صاحبہ تو غضب کی چیز ہے، کہاں چھپا رکھا تھا؟ بس یہ سمجھ لو مر گئی تھی، کھود کر لایا ہوں. بڑی محنت کی ہے میں نے اس کے ساتھ. ہم جس کے پیچھے پڑ جائیں چھوڑتے نہیں، کچھ بنا کر ہی چھوڑتے ہیں. یہ ہندوستان اسی لیے تباہ و برباد ہے کہ یہاں کا ٹیلنٹ دبا پڑا ہے. نشا جیسی ہزاروں ہستیاں ناکامی کے اندھیروں میں گم ہیں. ضرورت ہے انہیں باہر نکالنے کی. ہم نے تو نہ جانے کتنی لڑکیوں کو بنایا ہے. نشا کوئی ایک نہیں. یہ تو ہمارا پیشہ ہے. نشا کوئی ایک نہیں. ہزاروں نگاڑے ایک ساتھ نشا کے کانوں میں بج اٹھے. تو اس کو بنانے میں اس کے دل کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. یہ سب اس کے دماغ کا کھیل تھا. یہ اس کا پیشہ تھا. اس نے سختی سے اپنے پرس کے ہاتھوں میں دبا لیا تھا. اس کے اندر رکھا ہوا پھول پنکھڑی پنکھڑی ہو گیا تھا. اس کی زندگی کا مہکتا چمن مرجھا گیا تھا. اس کا روم روم مانو پکار پکار کر اپنے خالق سے فریاد کر رہا تھا، اے مالک کی کائنات، جب تم نے مجھے اشرف المخلوق ہونے کا شرف بخشا تھا تو پھر کیوں میرے ساتھ چوہے بلی کا یہ کھیل کھیلا؟ کیوں جینے کی چاہ پیدا کر کے بار بار زندگی کو مجھ سے چھینتا رہا؟